پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکچولی خرچے کتنے ہیں. کسان نہ تو اپنی زمین کی لیز منی جو ٹھیکے کے پیسے ہیں وہ خرچے میں شامل کرتا ہے، نہ وہ اپنی محنت کو شامل کرتا ہے. تو وہ اس کو خرچوں کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بہت محنت کرتا ہے لیکن اینڈ پہ اس کے پاس کوئی پیسہ اور کوئی جمع پونجی اور کوئی کیپٹل انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں باسمتی میں 50 من سے کم ایوریج، اور گندم میں بھی 50 من سے کم ایوریج اگر آپ کی آ رہی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو متبادل فصلوں میں جانا چاہیے یا آپ کو کوئی اپنا طریقہ کار بدلنا چاہیے. ہائیبریڈ میں میرا جو بینچ مارک ہے، اب دیکھیں جو خرچہ ہے میرے خیال سے وہ 1,20,30,000 سے کم نہیں ہے ایک فصل کا. تو اگر 2 لاکھ سے کم آپ کی آمدنی ہو رہی ہے تو آپ کے لیے اس بزنس کو سروائیو کرنا مشکل ہے. تو آپ کے ایکڑ سے 2 لاکھ روپے کی سیل ہونی چاہیے. تو وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر 4,000 روپے من باسمتی مونجی ہے تو 50 من کی ایوریج ہو، اور اسی طرح اگر ہائیبریڈ جو ہے اس کی 2,000 روپے من کی قیمت ہے تو کم از کم اس میں 100 من اس کی ییلڈ آنی چاہیے. اور سیڈ ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد صحیح وقت پہ کاش کرنا، اور ایج آف نرسری جب ٹرانسپلانٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ کی ایج صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا مین جو ٹارگٹ ہے کہ آپ کی جو ایوریج ٹلر ہیں پر پلانٹ وہ صحیح بننے چاہیے، کیونکہ پینیکلز نمبر آف پینیکلز پر یونٹ ایریا جو ہے وہ آپ کے ییلڈ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہیں سے ییلڈ کیلکولیٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ کے 1 میٹر اسکوائر کے اندر ایٹ لیسٹ 350 سے 400 پینیکلز ہونے چاہیے، تو یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو نرسری ہے اس کی ٹیلرنگ ایبلٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہو. تو 30 دن کی نرسری نارملی ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیلرنگ ایبلٹی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے. 40 دن سے اوپر اگر چلی جائے نرسری کی ایج تو اس کی یہی بوٹا مارنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ایڈورس افیکٹ آتا ہے، پوری ٹلر نہیں بن پاتے ہیں، نمبر آف پینیکلز پر میٹر اسکوائر کم ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے پیداوار ہماری کم آتی ہے. ابھی میں تھوڑا سا سن رہا تھا کہ 50 من اگر پیداوار آ جائے باسمتی کی تو یہ بالکل صحیح انالیسس کیا ہے انہوں نے کہ 50 من پیداوار آتی ہے، 4,000 میں بکتی ہے، تو اس کی جو نیٹ انکم ہے پر ایکڑ یہ جو بنتی ہے وہ 2 لاکھ روپے بنتی ہے. ہائیبریڈ جو ہے وہ 100 من سے اگر کم دیتا ہے تو وہ اس کی اکنامکس اس سے بہتر نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ اس کی مارکیٹ ویلیو اتنی ہے 2,000 کے قریب ہی ہے. تو اینی ہاؤ اس میں امپورٹنٹلی یہی میرے حساب سے چیزیں ہیں. اگر آپ کی پلانٹ پاپولیشن پوری ہو گئی، ٹائملی اور صحیح ایج پہ نرسری ٹرانسپلانٹ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں. باقی نیوٹریشن اور پلانٹ پروٹیکشن یہ پھر بعد کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے فاؤنڈیشن ہے. تو فاؤنڈیشن کے لیے جو ہے وہ یہی ایلیمنٹ ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں کہ پیور سیڈ ہو، اور اس صحیح ٹائم پہ اس کی نرسری سونپ کی جائے، اور پھر اس کے بعد ایج آف نرسری جب ٹرانسپلانٹ ہو تو وہ پوری ہو، تاکہ ہم جو پینیکلز پر یونٹ ایریا ہے اس ٹارگٹ کو اس کے لیے فاؤنڈیشن صحیح رکھ سکے. پھر بعد میں جب نیوٹریشن اور پلانٹ پروٹیکشن تو بعد میں آئے گی، اگر ان چیزوں میں تھوڑی کمی رہ جائے تو پھر ہم اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتے. بعد میں پیشہ جتنے مرضی نیوٹریشن کر لیں یا پلانٹ پروٹیکشن کر لیں. 7 جون سے 20 جون تک باسمتی کی جو ورائٹیز ہیں، یعنی فائن ٹائپ، اور صرف ایکسپٹ کسان باسمتی جو 15 جون سے 30 جون تک اس کی نرسری سوئنگ کریں، اور ٹرانسپلانٹنگ جو ہے پھر 1 مہینے کے بعد کر دیں. کوشش کریں کہ کسان باسمتی کی نرسری جو ہے وہ 25 دن کے بعد ہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شارٹ ڈیوریشن ہے. تو اس کے اگر لیٹ ہو جائے گا کام تو اس کی ٹلرنگ جو ہے وہ افیکٹ کر جاتی ہے.